یا آنے والے وقت میں اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. اب آپ نے از خود یہ فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ جو ہے جس کو آپ سو کال کہتے ہیں، یہ بڑا ساورن ادارہ ہے جس کو آپ پارلیمنٹ کا نام دیتے ہیں، تو آپ نے نیشنل کمیٹی کے پاس اس کی بھیج دیا. نیشنل کمیٹی نے جو اوریجنل ریکمنڈیشن، اگر آپ جو پہلی ریکمنڈیشن کمیٹی نے کر کے پارلیمنٹ میں بھیجی تھی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ تو ویسے ہی خوفزدہ ہو جائیں گی. جو ریکمنڈیشن تھیں وہ کس قسم کی ریکمنڈیشن تھی؟ کبھی آپ نے پڑھی ہیں؟ وہ ذرا پڑھ کے دیکھیں. اس پہ اپوزیشن نے احتجاج کیا، وہ ریکمنڈیشنز واپس گئی اور اس کے بعد دوبارہ اس کو چینج کر کے بھیجا گیا، جس پہ یونینیمس ایک ریزولوشن پاس ہوا. اب اس ریزولوشن پاس ہونے کے بعد پارلیمنٹ سے، اگر پارلیمنٹ کو آپ یہ کہتے ہیں، جب آپ کے مطلب کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ سے بھی سپریم ادارہ ہے، تو جب یہ سپریم کورٹ سے سپریم ادارہ ہے، سارے اداروں سے سپریم ادارہ ہے، تو اس ادارے نے ایک یونینیمس قرارداد پاس کر دی. بالکل یونینیمس ریزولوشن تو دی، لیکن اب ادارے سے بات تو بالا ہو گئی نا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ری اوپن کیا جائے گا. اب دیکھیں نا، ری اوپن کرنے کے لیے دیکھیں اب ایک طرف اور اپوزیشن کیا کرے گی؟ مجھے سر یہ بتا دیں اپوزیشن کیا کرے گی؟ پھر آپ لوگوں کے پاس احتجاج ہی رہ گیا. پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی عزت وقار کے لیے اگر اپوزیشن کو اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کرنا پڑا تو اپوزیشن کرے گی، اور اپوزیشن کو اپنی باقی جماعتوں کے پاس جا کے ان کو اپنا ہم نوا بنانا پڑا تو اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نون اس سے گریز نہیں کرے گی. ہر کسی کے پاس جا کے ان کو سر ابھی تو آپ لوڈ شیڈنگ میں بھی احتجاج کر رہے ہیں، گو گیلانی گو کی مہم میں بھی آپ شامل ہیں، ابھی پھر نیٹو پہ بھی آ جائیں گے، تو پھر کچھ ایسا میکینزم نہیں ہونا چاہیے جہاں بیٹھ کر بات طے کی جائے؟ اس کے لیے ہم نے کتنا سٹرونگ کتنا سٹرونگ اس میں اپنا اسٹینڈ دیا ہے. ہم کسی حکومت کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی کی پالیسیز کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں، ہم پالیسیز کے خلاف ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے شامل کرتی ہوں. شرجیل میمن صاحب، آپ کی حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے، پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن دے دیا اور کہا گیا تھا کہ اسی پہ اگلی جو لائن ہوگی پاکستان کی فورن پالیسی ہوگی یا نیٹو سپلائی لائن کو اگر کھولا جائے گا تو پارلیمنٹ کی قرارداد کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا. اب اگر یہ نیٹو سپلائی لائن اوپن کی جا رہی ہے تو آپ کیا بتا سکتے ہیں، یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ڈرون حملے بند ہوں گے، پاکستان کی حدود میں کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور امریکہ کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کا ہمیشہ خیال رکھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آسما صاحبہ. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ایک یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اور سینسیٹیو ایشو پہ جس طرح ڈیبیٹ کی جا رہی ہے اور جس طرح اداروں پہ تنقید کی جا رہی ہے، میرے خیال سے یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے. پہلی بات اس میں ایک کلیئر کر دوں کہ جو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے اس کا احترام کیا جائے گا اور اس کے احترام کو اور اس قرارداد کی نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے فیصلے کیے جائیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ جب نیٹو کی سپلائی لائن بند ہوئی تو اسی گورنمنٹ نے بند کی، اور اس میں نہ ہی اپوزیشن سے پوچھا گیا یا کسی اور سے پوچھا گیا. اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی کے پریشر میں بند کی. جب گورنمنٹ نے بہتر محسوس سمجھا کہ اب جو ہے بات بڑھ چکی ہے تو گورنمنٹ نے جو ہے وہ سپلائی لائن بند کی، اور اس وقت بھی جو فیصلے کر رہی ہے چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا ملٹری لیڈرشپ ہو، ان کا ہر فیصلہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا. یہ میں کوئی پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں بول رہا ہوں. اب آپ کہہ رہے ہیں ملک اور قوم کے مفاد، ذرا پھر یہاں پہ بریف کر دیں گے. ملک اور قوم کے مفاد میں اگر یہ کیونکہ کھل رہی ہے، کیونکہ اطلاعات یہی آ رہی ہیں کھل رہی ہیں، تو اس میں ملک اور قوم کا مفاد کیا ہوگا؟ کیا پیسے لیے جائیں گے یا بجٹ بنانے کے لیے؟ آسما صاحب، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا سے جو ہے وہ لڑائی شروع کر دیں؟ مطلب جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جو لیکن یہ تو بند کرتے ہوئے شاید ہم نے لڑائی نہیں تھی، اس وقت ہمارا ایک احتجاج تھا، وہ بند کرتے ہوئے. بات یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ان کو وارننگ دے کر، ٹائم فریم دے کر، ایک ٹائم لیمٹ دے کر بیس خالی کروایا گیا. یہ بھی اس فرسٹ ٹائم ہوا ہے جو اس پورے اس ٹینیور میں ہوا، جتنے سلالہ کے اس کے اٹیک کے بعد. بات یہ ہے کہ آج بھی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مطلب مستقبل کی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے، ملک کی پریزنٹ کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہم جو چیز افورڈ کر سکتے ہیں اور جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے ہم اس کو دیکھ کر ہی کریں گے. کوئی فیصلہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم کسی چیز میں گیو اپ کر لیں. آپ گیو اپ نہیں کریں گے؟ اب بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیو اپ نہیں کریں گے، ملک اور قوم کے مفاد کو سامنے رکھا جائے گا. میں جنرل صاحب سے بات کروں. جنرل صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟
جنید صاحب یہ آپ ساری گفتگو آپ نے سنی، ملک و قوم کے مفاد میں جو ہوگا فیصلہ کیا جائے گا۔ 48 ممالک سے پاکستان لڑائی نہیں کر سکتا، پاکستان نے اس وقت بجٹ بھی دینا ہے، 10 دن بعد جو بجٹ آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں پیسے بھی چاہیے، لوڈ شیڈنگ کے لیے پاکستان میں جو پاکستان کی آئل کمپنیز ہیں ان کو بھی دینے کے لیے پیسے چاہیے، تو پھر سودا ہو گیا نیٹو سپلائی لائن اوپن کرنے کے لیے؟ میمن صاحب جو ہے نا بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، میں ان کی بات سنتا رہتا ہوں۔ میں صرف ان کو کہتا ہوں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی بات ایز اے پاکستانی وہ تو کریں ہم، کہ یہ پاکستان کو جس طریقے سے امریکہ نے مٹی میں رگیدا ہے، کانٹوں پہ گھسیٹا ہے، اب کیا وقت نہیں آ گیا کہ 48 ملک یا کچھ کوئی ہمارے اوپر پابندی ہے جو ہم نے معاہدہ سائن کیا ہو ان 48 ملکوں سے؟ ان کو تو ہمارا ممنون ہونا چاہیے کہ ہم ان کو 10.5 سال سے سپلائی دیتے رہے ہیں۔ ناجائز قبضہ افغانستان پہ کیا ہے کہ افغان قوم ان کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ کون سا دنیا کا ایسا قانون اور ضابطہ ہے جو کسی کو کہے کہ تمہاری فضائیں، تمہارے سمندر، تمہاری زمین جو ہے استعمال ہوگی حملہ آور کو مدد کرنے کے لیے؟ ہم نے کوئی ایسا معاہدہ سائن نہیں کیا ہوا، اس لیے آپ فکر نہ کریں، نہ 48 ملکوں کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہوگی اور نہ ہم کوئی جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اخلاقی برتری ہمیں حاصل ہے، ہمیں اس وقت کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، استقامت دکھانی چاہیے۔ لیکن فوج اور حکومت ایک پلیٹ فارم پہ سر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ فوج خاموش ہو گئی، انہوں نے کہا ہمارے جو مذاکرات ہوئے اس میں نیٹو شامل نہیں تھا، حکومت کو آگے کر دیا۔ کیا دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں؟ کیونکہ لوگ بہتر جانتے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کہاں بنتی ہے۔ کیانی صاحب کی پرسنل سوچ پتہ نہیں کیا ہوگی اور کیا انہوں نے کہا ہے، لیکن فوج ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور اس کے اندر وہی سوچ ہوا کرتی ہے بالعموم جو پورے ملک کے اندر ہوتی ہے۔ پورے ملک کے اندر اس وقت شدید نفرت امریکہ کے لیے ہے اور وہ اس حکومت کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ امریکہ کی نافذ کردہ حکومت ہے، اس لیے یہ پرسیپشن ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ ان کی منافذ کردہ ہے، یعنی میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں ایک چیز اصولی طور پہ کہتا ہوں میمن صاحب سے خاص طور پہ کہ ایک آپ نے پارلیمنٹ کو کہا، پارلیمنٹ کو آپ کہتے ہیں آپ کا سپریم کورٹ کے ساتھ جو جھگڑا چل رہا ہے پرائم منسٹر کے ایشو پہ، آپ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، اسپیکر صاحبہ فیصلہ کریں گی تو پھر کام ہوگا۔ اس پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا، صحیح یا غلط آپ اس کو فراموش کر دیجئے، اور آپ اس فیصلے کے برعکس جا کے ان کی کوئی ڈرون حملوں پہ انہوں نے کمٹمنٹ نہیں دی، انہوں نے انٹیلیجنس نیٹ ورک پہ کوئی کمٹمنٹ نہیں دی، پھر آج کیوں پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہے؟ بالکل، یہ ہم اسی پوائنٹ کو سر مزید آگے بڑھائیں گے، مجھے بریک لینی ہے اسی پہ۔ بالکل آپ ضرور جواب دیں گے شرجیل میمن صاحب، بریک کے بعد آپ سے ہی میں اس کا جواب لیتی ہوں کہ پارلیمنٹ کے کورٹ میں بال تو پھینک دی، اگر پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا تو کیا واقعی نیٹو سپلائی لائن پاکستان کی جو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے اس کی مطابق ہوگی؟ امریکہ سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہا جا رہا ہے سلالہ حملے پر کوئی معافی نہیں مانگی جائے گی، ڈرون حملے نہیں رکیں گے اور پاکستان کے اندر جو یک طرفہ آپریشن کیا جاتا ہے اس کی کوئی گارنٹی بھی امریکہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ 3 بڑے اہم پوائنٹ اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔